موضوع الدرس الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الأشقياء، سورة المزمل، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں، جو ان کے کلمات ہیں، ان پہ آپ صبر کریں اور ان کو چھوڑیں، تب بھی اچھے طریقے سے۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہجرًا جمیلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں گالی گلوچ نہ ہو اور کوئی باتیں نہ ہو، بس یہ ٹھیک ہے جی، تم لکم دینکم ولی دین۔ ایک تعلیم یہ دی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بڑا عجیب یعنی اسلوب ہے اور بڑا عجیب انداز ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت تو انبیاء سے ہے، اور پھر حضور پاک کا شان تو سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ اسلوب جو ہے نا، اس اسلوب کو سمجھیں کہ جیسے کسی کو شکایت پہنچے تو بادشاہ اس کو کہتا ہے بھئی آپ تسلی کریں، آپ چھوڑیں، بس یہ جانے اور میں جانوں۔ تو اللہ بھی اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ صبر کریں، ذرنی والمکذبین، ان جھوٹوں کو اب چھوڑ دیں میرے لیے، میں ان سے خود بدلہ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔
آپ اپنے آپ کو ان کے انتقام میں مشغول نہ رکھیں بلکہ چھوڑ دیں، بس ذرنی والمکذبین، میرے اوپر چھوڑیں، میں جانوں اور یہ مکذبین جانیں۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت، اولی النعمت مانا یہ بڑے تنعم اور عیش میں جو پلنے والے ہیں نا، ان کو چھوڑیں، ان کا انجام قریب آ رہا ہے۔ اسی لیے علماء اہل لغت فرماتے ہیں کہ اس میں 3 لغتیں ہیں، نعمہ، نعمہ، نعمہ۔ اگر تو زبر ہو نعمہ تو مانا ہوتا ہے تنعم، اور اگر کسرہ ہو نعمت مانا ہوتا ہے انعام، کہ جو ان پہ ہم نے انعام کیا، ان کو مکے میں رکھا، حرم میں رکھا، کعبے کا مجاور بنایا، اور یہاں افضل رسول تمام رسولوں سے افضل رسول بھیجا، تمام کتابوں سے افضل کتاب اتاری، یہ ساری نعمتیں بھول گئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو آپ مہلت دیں، بس تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ قلیلاً کا معنی تھوڑی مہلت۔ اب اس تھوڑی مہلت سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگانی ہے نا، یہ تھوڑی سی تو ہے، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے، من مات قامت قیامت، اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مجموع عمر دنیا کی بھی ہم سامنے رکھیں تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کیوں جو چیز فانی ہوتی ہے وہ باقی کے مقابلے پہ تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، قریش مکہ کو، تکذیب کرنے والوں کو، استکبار والوں کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ جنگ بدر میں ان کے 70 سردار جو تھے وہ قتل ہوئے۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور اصل سزا تو آخرت کی سزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کفار کو، کبھی کفار کی جو قومیں گزری ہیں، کسی کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا میں عذاب نہیں دیتے، کیونکہ اصل عذاب آخرت کا۔ کبھی اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں، قوم عاد کو دیا، قوم سمود کو دیا، قوم لوط کو دیا، قوم فرعون کو دیا، قوم نوح کو دیا، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو انداز خطاب ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں مہلہم، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، یعنی ورنہ آپ اگر دعا کریں گے تو میں تو ان کو فوراً ہلاک کر دوں گا، ورنہ مہلت دینا، عذاب دینا، نہ دینا، دیر کرنا یہ اللہ کا کام ہے، حضور کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ حضور نے تو واضح فرما دیا کہ لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، لیکن لطف و کرم دیکھے نا میرے مولا کا، تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے محبوب مہل ہوں، ان کو مہلت دیں تھوڑی سی۔ لیکن اسلوب قرآن جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ قلیلاً سے مراد پوری دنیا کی عمر ہے، اور دنیا کی عمر جو ہے وہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ایسے تو ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اگر اس کا آخرت کے ساتھ تقابل کیا جائے تو وہ باقی ہے، یہ فانی ہے، اور ہر فانی ختم ہونے والی چیز ہے۔ عمر آدمی کی 100 سال ہو تب بھی ختم ہو جائے گی، 70 سال ہو تب بھی ختم ہو جائے گی، ختم تو ہو جانی ہے نا۔ اور اصل عذاب جو ہے اب اس کا اللہ سے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما،
اللہ فرماتی ہے میرے محبوب ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی بڑی زنجیریں ہیں. انکالن نکل کو کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں بیڑیاں، جو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہیں، سب چیزیں یہ قیود میں آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں انکال. اور وہ انکال کیسے ہوں گی؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصعبون. اللہ فرماتے ہیں ان کے گلے کے اندر بھی باقاعدہ ہم زنجیریں ڈالیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کے پاؤں اور گردن دونوں کو ملا دیا جائے گا، اور اس میں پھر زنجیریں لگی ہوں گی جس سے فرشتے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے. یوم یصعبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. آدمی خدا نہ کرے آگ لگے حادثہ ہو چہرے کو بتاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم ان کو سر کے بل چہرے کے بل جہنم میں چلائیں گے. اور اللہ کے فرشتے ان کو مارتے بھی ہوں گے اور پوچھتے بھی ہوں گے اور کہتے بھی ہوں گے ھذہ النار التی کنتم بہ تکذبون. یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کرتے تھے. تم کہتے کہاں جہنم، کس نے دیکھا، کہاں آخرت ہے، کہاں پل صراط ہے، اب تو دیکھ لو یہ جہنم. دوسری آیت میں اللہ فرماتی ہے فرشتوں کے ذریعے فسیر ھذا. کافروں کو کہا جائے گا تم میرے مدنی پاک کو کہتے ہیں جادوگر ہے، یہ دیکھو کہیں یہ آگ جو ہے یہ جہنم جو ہے جادو کی آگ تو نہیں، یہ بھی تسلی کر لو نا، اصلی آگ ہے یا یہ بھی جادو ہے. افسیر ھذا ام انتم لا تبصرون. اور پھر جہنم کا بھی عالم یہ ہوگا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. جہنم اب سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. اور جہنم کے غضب کا یہ عالم ہوگا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. ایسا جوش ہوگا جیسے کوئی چیز پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. تو جہنم اللہ معاف فرمائے جو اتنی بڑی بلا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے اوپر سے کوئی پتھر رکھا دیا جائے تو 70 سال تک مشکل سے وہ جا کے نیچے پہنچے گا. اتنی بڑی جہنم. اور جب اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا قرآن کہتا ہے فرشتے اللہ کے حکم سے پوچھیں گے وَيَقُولُ لِجَهَنَّمَ یوم نقول لجہنم هل امتلأت. بھر گئی ہو. وتقول هل من مزید. وہ کہہ گے میرا مولا اور ڈالیں ابھی میرے اندر جگہ ہے. اس لیے اللہ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے تو بیڑیوں کا ذکر کیا کہ ان کو بیڑیاں لگائیں گے. ان لدینا انکالا وجحیما. جہیمن آگ دہکتی ہوئی. وطعاما ذا غصۃ. اور ان کے لیے کھانا ہوگا
جہنمیوں کو کھانا دیں گے، اور وہ کھانا ایسا ہوگا ذات غصۃ، حلق میں اٹکنے والا، نہ اوپر جائے نہ نیچے۔ اور وہ کھانا کیا ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ شجرۃ الزقوم، طعام اللصیم، ان کے کھانے کے لیے وہ زقوم کا، اور زقوم بھی وہ جو جہنم میں پیدا ہوگی۔ انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، اللہ نے فرمایا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے درمیان میں پیدا ہوگا۔ اس لیے کافر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو مدنی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر درخت پیدا ہوگا۔ بھائی کہ آگ کے اندر کیسے درخت پیدا ہوگا؟ آگ تو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مذاق سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو چھوڑے، کرنے لیں باتیں، وقت آنے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ خداوند قدوس جس نے درخت، سبز درخت کی ٹہنیوں میں آگ رکھی ہے، یعنی اب بھی وہ درخت جو ہیں یمن کے علاقے میں موجود ہیں، ان دونوں کی ٹہنیاں کاٹ کے ایسے ایک دوسرے پہ مارو تو آگ بڑک اٹھتی ہے۔ تو اگر اللہ ان درختوں کی ٹہنیوں کے اندر آگ رکھ سکتے ہیں تو جہنم میں نہیں پیدا کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایک تو ان کا کھانا کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا، اور دوسرا ان کا کھانا کیا ہوگا؟ زری ہوگا۔ زری کہتے ہیں ایک ایسا درخت کانٹے والا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ درخت ایسا نہیں جس کے کھانے سے آدمی موٹا تازہ ہو جائے، نہ کچھ نہیں، اور نہ وہ بھوک کو مٹائے گا، اور ان کے پینے کے لیے وہ پانی کیا ہوگا؟ انا للہ انا الیہ، اللہ پاک رحمت فرمائے، ایسا پانی ان کو دیا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، کھولتا ہوا پانی۔ فَقُطِّعَ أَمْعَاءُهُمْ، جیسے پانی اندر جائے گا آنتیں کاٹ دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا ہوا طعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، نکرہ ہے یاد رکھو، عذابا علیما مانا انواع من العذاب، کئی قسم کے عذاب، کوئی خاص ایک عذاب نہیں ہوگا، کھانے کا عذاب، پینے کا عذاب، چلنے کا عذاب، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، جسمانی عذاب، روحانی عذاب، ہر قسم کے انواع من العذاب۔ اس لیے میں عذاباً علیما، عذاباً بھی نکرا، علیمن بھی نکرا ہے، علیمن مانا ایسا مؤلمن، درد پہنچانے والا۔ لیکن یاد رکھو کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، کہ یہاں اللہ نے قرآن میں جو منظر پیش کیا ہے نا، بات سمجھو، یہ آخرت کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جی کسی کو آگ میں ڈال دو وہ جل جائے تو اس کو کھانے کا ہوش ہے کہ کھانا کھائے گا، وہ تو جل گیا، وہ تو کولا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو نہ وہاں جو سزا ہے وہاں موت ہی تو نہیں آئے گی نا، جلتے بھی رہیں گے لیکن لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے کے لیے
یعنی ایسا حالات پیدا فرما دیں گے کہ اگر چمڑا جل گیا اور چمڑا پیدا ہو گیا فوراً، چونکہ موت تو آنی نہیں نا، اسی لیے وہاں ان کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا، پیاس بھی لگے گی، عطش بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، چیخیں گے اور شدت عذاب کی وجہ سے زقوم کھائیں گے، کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے کہ اگر وہ چہرے کے قریب آ جائے یشمل وجوہ بئس الشراب. لیکن جب پیاس لگی ہو، آدمی مر رہا ہو، تو پھر جیسی چیز بھی ملے آدمی بھی. آپ دیکھتے نہیں سفر میں آدمی جاتا ہے، اگر خدا نہ خاصا پانی کم ہو جائے اور آگے ایک چھوٹی سی جگہ میں پانی کھڑا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ گندا ہے، پلید ہے، پاک ہے، کہتے یار جان تو بچاؤ نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نمونہ بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کا نمونہ جو ہے وہ نمونہ ہی الگ ہے. اچھا، اب مسئلہ پیدا ہوتا تھا ابھی یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ بھی ان کے لیے بیڑیاں ہوں گی، عذاب ہوگا، ایسا طعام ہوگا، ایسا کھانا ہوگا. اب تو وہ مزہ کر رہے ہیں، اب تو جناب دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کافر کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ یہاں نہیں، یوم ترجف الارض والجبال، یہ عذاب آئے گا لیکن اس دن آئے گا جب قیامت آئے گا. جیسے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور دوسرے مکان پہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلہ یہاں لفظ رجفہ، اس کا معنی بھی وہی زلزلہ. یوم ترجف الارض والجبال، زمین میں زلزلہ. اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا منظر بھی بیان فرما دیا. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں. کسیب کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، اور مہیلن مانا وہ ریت بہنے والی. پہلے ریت بن جائیں گے، پھر بہتے بہتے بہ جائیں گے، ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا دُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دَكَّةً وَاحِدَةً. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہاڑوں پر یہ ساری حالتیں آئیں گی. اول وہ بڑے بڑے پتھر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ریت کا ٹیلا بن جائیں گے، پھر ریت بھی بہنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہمیشہ کے یہ ختم ہو گیا، وجود بھی باقی نہیں رہے گا. دیکھیں گے میدان صاف پڑے ہوئے، ان میں نہ کوئی آڑ ہے نہ ان میں کوئی کسی قسم کی غار ہے. اس لیے احوال مختلف ہوتے ہیں. ویسے بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پہاڑ کو توڑنا ہو تو اس کے بھی احوال مختلف ہوتے ہیں نا. پہاڑ توڑ رہے ہیں، کبھی بڑا پتھر ٹوٹ پڑے، پھر جناب اس کو توڑیں گے، پھر اور چھوٹے چھوٹے پتھر نکلیں گے، پھر جناب اس میں ڈائنامیٹ رکھیں گے تو اڑ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہو کے اڑ جائیں گے. تو یہاں بھی تو ہمارے سامنے وہ اسی طرح قرآن نے ان سب کا نقشہ کھینچا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے احوال پیش کرتے ہیں قوم فرعون کا. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ مصر قریب ہے نا، تو اس لیے مکے والوں کو مصر کے بارے میں ہر وقت خبریں ملتی رہتی تھیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا تو مصر والوں کا جو ہے وہ اہل مکہ سے ایک بڑا قریبی رشتہ بھی ہے نا. اسماعیل جو ہے حضرت اسماعیل کی اماں وہ بھی تو مصر کی ہے نا. پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایک شادی جرہم میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کی شادی جو ہے وہ بھی مصر سے ہوئی. تو مصر سے تو ایک قسم کی رشتہ داری بھی ہے، قرابت بھی ہے، اور پھر وہاں کے احوال بھی ایک دوسرے کو پہنچتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب احوال بھی ایسے ہوں جو بڑے بڑے واقعات ہوں وہ تو ساری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مکے والوں غور کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے پاس پیغمبر بھیجا ہے، ہم تو ہمیشہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجتے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللہ نے فرمایا قریش ہم نے تمہارے بعد اپنا پیغمبر بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے بعد بھی اپنا پیغمبر بھیجا. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے لیے الی فرعون وملئہ، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرعون کا نام لے لیا اور باقی سارے اس کے تابع ہو گئے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ تو سارے بنو اسرائیل کے لیے بھی تھی، قبط کے لیے بھی تھی، فرعون کے لیے بھی تھی، اس کی قوم کے لیے بھی تھی. شاہدن علیکم کیا مانا؟ تمہارے اعمال پہ گواہی دینے والا. اور بعض علماء فرماتی ہیں شاہد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی توحید کی شہادت دینے والا اور بیان کرنے والا. اور شاہد کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے. قیامت والے دن جیسے اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے پیغمبر کو کھڑے کر کے گواہی لیں گے کہ آپ نے امت کو پیغام پہنچایا، انہوں نے کیا جواب دیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کی صداقت پہ پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ گواہی دے. اسی طرح حضور کی امت بھی قیامت میں گواہی دے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم، ہم نے رسول بھیجا، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم دور کی بات نہیں کرتے ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا. شاہدن علیکم، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لیکن جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرعون نے کیا کیا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے انکار کیا، عصیان کیا. اور نے کہا کمال کی بات ہے، میں نبی مان لوں تم کو؟ اور نے کہا میں نبی نہیں مانتا، معلوم ہوتا ہے کوئی جادوگر ہے. اللہ فرماتے ہیں بھئی یہاں اختصار ہے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، پھر ہم نے پکڑا اس کو سخت پکڑنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقامات پر بھی قرآن پاک میں فرعون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ایسا سخت عذاب میں اللہ نے پکڑا نا جی کہ فرعون جو ہے لشکر بھی ساتھ ہے، طاقت بھی ساتھ ہے، سب کے ساتھ اللہ نے پانی میں غرق کر.
اور وہ نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں تنبیہ تھی قوم قریش کو کہ مکے والوں، اگر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور تم امام الانبیاء کو نہیں مانو گے تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، تمہیں بھی ہم سزا دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک آگے پھر قیامت فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اپنے کفر پہ اسی طرح ٹکے رہے تو پھر قیامت والے دن عذاب سے کیسے بچو گے؟ کیوں عذاب کے لیے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ایمان ہو، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر تو سواری پر بابا نہ اس کا تو ٹھکانا ہی جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اس دن پھر اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے کہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ کیا مانا؟ یعنی شدت عذاب سے، شدت خوف سے۔ اللہ رحمت کرے، اس دنیا میں بھی ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں پہ غموں کے پہاڑ جو ٹوٹے ہیں تو ایک رات میں بال سفید ہو گئے، ایک رات میں گویا بوڑھے ہو گئے۔ تو پھر جب قیامت کا عذاب ہوگا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہ عذاب بھی اتنا لمبا ہوگا کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور پھر اس دن شدتی عذاب کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے عذاب کی اس شدتی حرارت کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے کے اندر غرق کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اب تو مخالفت کر رہے ہو، پھر اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جیسے کہیں فرمایا اذا السماء انشقت، اور کہیں فرمایا یوم تمور السماء مولا وتصیر الجبال سیرا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السماء منفطر به، یعنی آسمان اسی سبب سے پھٹ جائیں گے، اس دن کی شدت سے، اس دن کی سختی سے۔ اور تم سمجھو کہ یہ مشکل باتیں ہیں۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا جو وعدہ ہے، جو فیصلہ ہے، اور ہر حال میں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ قیامت ہوگی تو قیامت ہوگی۔ تو اس لیے قیامت سے اور عذاب آخرت سے اگر بچنا ہے تو اس کا نظام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرائض و شرائع پر ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جن چیزوں سے بچایا ہے ان سے بچتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے رہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو یہ ساری دعائیں بھی حضور نے سکھلائی ہیں۔ تو اطاعت انبیاء، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، اور اس کے بعد بھی اللہ سے پناہ مانگتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر قیامت والے دن اتنی سختیوں کے اندر بھی مومن ایسے کھڑے ہوں گے جن کو کوئی ذرے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر
ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ ان کو مل مل کے سلام کہہ رہے ہوں گے کہ آؤ آج یہ وہ دن ہے جن کا اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا. آج تمہیں انعام مل رہے ہیں اور تمہارے دشمنوں کو عذاب مل رہا ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ آپ کے وہاں جی واقعہ یہ حقیقت ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب وہ بڑی زمانے سے ان کو سرزمین حرم سے عشق تھا، محبت تھی. جب ان بادشاہوں کے والد حضرت ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، اس زمانے میں بھی آتے تھے، بلکہ ابھی اس سے پہلے کا دور تھا، اس وقت بھی وہ تشریف لائے. لیکن ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ کبھی آتے تھے تو سال ٹھہر گئے پھر چلے گئے، 2 سال ٹھہر گئے پھر چلے گئے، 3 سال ٹھہر گئے پھر چلے گئے. وہ ہمیشہ ایسے کرتے اور جتنا عرصہ رہتے تھے پھر درس ہوتا، تفسیر کا بھی حدیث. اور ان کا درس تو جی ہم نے خود دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد درس ہوتا تھا. فجر کے بعد درس، ظہر کے بعد درس، عصر کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، عشاء کے بعد درس. ان کو عشق تھا، یعنی جنون تھا کتابوں کے درس دینے سے. وہ تو فرماتے تھے میرے لیے جمعہ کا دن جو ہے نا بڑا بوجھ سے گزرتا ہے کہ آج درس نہیں ہے، طالب نہیں ہے، سبق نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو اس طرح ان کی زندگی رہی. اور انہی اسفار میں جب وہ آتے تھے نا، اسی کسی سفر میں میں یہاں پیدا ہوا. پھر وہ تشریف لے گئے، مجھے بھی لے گئے. پھر جب واپس آئے تو پھر میں نے یہاں پڑھنا شروع کیا. پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر چلے گئے. پھر وہاں جا کے باقی قرآن پاک مکمل کیا اور وہاں کے مدارس میں تعلیم حاصل کی. زیادہ اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھا. پھر مستقل طور پہ 1960 میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ مستقل ہجرت فرما کے مستقل پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے. 1960 سے پھر وہ واپس تشریف نہیں لے گئے. 1972 میں جو ہے نا جی پھر ہم یہاں آئے ہیں. اور 1974 میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. اس وقت بھی ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ جب تک والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے، حیات ہے، تو وہاں رہیں گے اور ان کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے. اب والد صاحب چونکہ بیمار تھے تو پڑھانے کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. اب 74 میں جب والد صاحب فوت ہو گئے تو ہم نے کہا بھی چلو اب تیاری کرو. تو ہماری والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھیں آپ کے والد صاحب نے یہاں پڑھایا، یہاں فوت ہو گئے، اب آپ کا بھی حرم میں درس ہو رہا ہے اور میری بیماری بھی دیکھ رہے ہیں، میرا بڑھاپا بھی دیکھ رہے ہیں. کم از کم اتنا تو رہ جاؤ نا جب تک میری زندگی ہے، تاکہ کم از کم مجھے تو مکے میں دفن کر دو. بہت بڑی عابدہ زاہدہ قسم کی خاتون تھی. تقریباً یعنی ہم نے دیکھا ان کی آخری عمر جو ہے وہ کبھی بستر پہ نہیں لیٹی، مصلے پہ بیٹھی رہتی، قرآن پڑھتی رہتی، وہیں سو گئی تو سو گئی، ورنہ بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا. اور جس دن موت ہوئی نا ان کی تو مجھے خود فرمایا، میں حرم آ رہا تھا، کہا کہ عشاء کے بعد وہاں دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھ جانا، جلدی آ جانا. میں نے کہا اما جان کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بس تم جلدی آ جانا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے.
اچھا میں نے ایسے سمجھا بالکل ٹھیک ہے، بڑھاپا ہے نا، ایسی باتیں ہر کوئی کہتا رہتا ہے۔ بہرحال عشاء کے بعد میں جلدی گیا، مولوی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں دفن ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ وہ بھی میرے ساتھ تھے اور وہ ماشاءاللہ ان لوگوں میں تھے جو روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے۔ تو وہ بھی میرے ساتھ، میں نے کہا یار والدہ نے کہا تھا جلدی چلنا ہے، میں نے کہا چل۔ جب ہم گئے نا اپنی گلی میں تو ایسے سیڑھیاں تھیں، ہم چڑھ کے اوپر جاتے تھے تو زور زور سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے کہا یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ میں نے کہا یار آواز تو والدہ کی لگتی ہے۔ کہنے لگے آپ کہتے ہیں والدہ بیمار ہے اور ایسی بیمار کی آواز ایسے ہو سکتی ہے؟ میں اندر گیا، مجھے ساتھ بٹھایا، کہا اب یہاں بیٹھ جاؤ، اور پھر انہوں نے ساری ایمان کی شرطیں پڑھی، ایمان مجمل کیا ہے اور ایمان مفصل کیا ہے، اور سارا کچھ پڑھنے کے بعد کہا کہ اچھا بیٹا میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے جنت المعلیٰ میں دفن کر دیں۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے سو وہ لوگ اور تھے، عجیب تھے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ تو یہ مجھے پڑھاتے پڑھاتے بھی وہ 72 سے لے کر 75 آ گیا نا جی، 3 سال گزر گئے تو ایک قسم کا ہلکا بن گیا۔ اب میں نے تیاری شروع کی، شاگرد آ گئے، دوست آ گئے، انہوں نے کہا جی اللہ کے حرم کو چھوڑ کے عقل کریں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں پاکستان کو، بس تمہارے والد بھی تو چھوڑا ہے نا۔ تو اس طرح پھر اللہ کو منظور ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بھی یہاں رکھ لیا، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جو توفیق ہے، یہ توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم پڑھا سکیں۔ تو الحمدللہ عربی میں بھی اردو میں بھی درس ہے، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں اور والدین کی دعوات ہیں، اپنے اساتذہ کی، بزرگوں کی، مشائخ کی دعوتیں دعائیں ہیں کہ وہ ساری زندگی جو تھی نا جی اپنے ملک والی اور سب کو چھوڑ کے اللہ نے یہاں رہنے کو اور قیامت تک اللہ محروم نہ فرمائیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے میرے عزیز محترم، مسئلہ یہ ہے کہ المسح علی الخفین جو ہے اس کا تو کوئی دنیا میں منکر ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ علامات اہل سنت والجماعت میں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کی علامات میں ہے کہ شیخین کی محبت، ختنین کی محبت اور المسح علی الخفین کہ خفین پہ مسح کرنا، یہ تو علامت ہے اہل سنت کی، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ حدیث مبارک میں جورب کا، جراب کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جراب سخی نہیں او متنعل، جس کے نیچے یعنی موٹا کوئی چیز لگی ہو، اور جراب ایسی ہو جس کے اندر پانی بھی سرایت نہ کرتا ہو، اور جراب ایسی ہو جس کو پہن کے آدمی کچھ چل بھی سکتا ہو، اس کو جوتے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے، ان باریک جرابوں پہ جائز نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ جو ہماری نیلون کی جرابیں ہیں یا آج کل کاٹن کی جرابیں ہیں یا مکس جرابیں ہیں یا باریک جرابیں ہیں جن سے پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ، تو ان کے نزدیک اس میں مسح جائز نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں لفظ جورب ہے، جراب ہے، تو اب جو بھی جراب ہو اس پہ مسح جائز، یعنی وہ ظاہر حدیث کے لفظ مبارک کو لے لیتے ہیں کہ بھی حدیث میں جو لفظ آ گیا بات ختم ہو گئی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بالکل میرا بھی ایمان ہے مسح علی الخفین پہ، لیکن حضور کے زمانے میں جو جرابیں تھیں کیا یہی جرابیں تھیں جن پہ حضور مسح فرماتے تھے؟
اگر ایسی جرابیں تھی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ ورنہ جو جرابیں صحابہ نے استعمال کی ہیں یا حضور پاک نے استعمال کی ہیں تو آپ اس پہ مسح کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے، اس لیے حنفی علماء اس آدمی کے پیچھے نماز کو جائز ہی نہیں سمجھتے جو جرابوں پہ مسح کر دے۔ وہ کہتے ہیں اس کا وضو ہی نہیں ہوا، جب امام کا وضو نہیں ہے تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا کرو، یعنی نماز اس امام کے پیچھے پڑھو جو بالکل عین احتیاط کرتا ہو۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے اس گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا ولی رحمۃ اللہ، مہاجر تھے، کرنال کے علاقے کے تھے اور وہ اہل حدیث تھے۔ اچھا، ہمارے اس گاؤں میں میرے خیال میں صرف وہ اکیلا ہی اہل حدیث تھا بیچارہ، باقی تو سارا علاقے حنفی تھے نا۔ اب والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پگڑی باندھتے تھے، تو پگڑی رکھ دیتے تھے نا کبھی چارپائی پہ، اور وضو کرتے تھے کسی چوکی پہ بیٹھ کے، تو ہماری والدہ اٹھ کے وہ پگڑی پکڑتی تاکہ والد صاحب کو پکڑا دیں پگڑی۔ وہ کہتے نہیں، پگڑی وہاں رکھ دو، میں خود اٹھا لوں گا۔ وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک نمازی ہے اہل حدیث، اس کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی نماز تو خراب نہ ہونا غریب۔ گو ہمارے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کے نزدیک تو ٹوٹ جاتا ہے نا، اور وہ غریب میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز تو برباد ہو گئی۔ تو اس لیے امام جو بھی بنے اس کو تمام ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احکام اور مسائل کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں نا، حرمین میں جو امام ہیں، مدینہ منورہ میں یا مکہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، یہ سارے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، سب عالم ہیں تقریباً، ان میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو عالم نہ ہو، سارے ماشاءاللہ بڑا علم ہے، مطالعہ ہے، اور اس لیے وہ ہر چیز کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے تو لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کا ان کو فکر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا نا کبھی سجدہ تلاوت ہو تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ سجدہ تلاوت امام رکوع کے بجائے سجدے میں کیوں چلا گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ صورت سجدہ ہے۔ چلو لمبا سجدہ جو ہوگا تو کچھ تو دیکھے گا نا بھی سارے لوگ کہاں سجدے میں بھی سجدہ کر لوں، تو وہ بھی بیچارہ سجدہ کر لے گا، نماز تو ہو جائے اس کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو بالکل سارے ائمہ کی رعایت کرتا ہو، تاکہ تمہاری نمازوں میں فرق نہ آئے۔ اور اگر ایسی بات ہے دوسری مسجد میں چلے جائیں، آپ بھی تو جان چھوڑاتے ہیں نا، وہیں دفتر میں نماز کا انتظام ہے جی، دفتر کے ساتھ مسجد کوئی نہیں ہے، 100 قدم چلے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا۔ میرے والدین حج میں 2 سال پہلے آئے تھے، عرفات نہیں جا سکے، پھر ان کا تو حج ہوا ہی نہیں نا۔ اصل حج تو عرفات کا نام ہے نا، الحج جو عرفہ۔ دیکھو یہی تقدیر ہے نا، مکے میں آئے پھر بھی عرفات نہیں جا سکے۔ اچھا، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، احرام باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو علاقہ عرفات سے باہر ہے اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، اور مغرب کے بعد چلے آتے ہیں، عرفات نہیں جاتے، ان کا بھی حج نہیں ہوتا، کیونکہ جو مسجد ہے عرفات میں وہ آدھی جو ہے تقریباً وہ حد عرفات سے باہر ہے، وہ وادی ارنا میں ہے۔ حکومت میں باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بھی یہ حد عرفات ہے، یہ نہیں ہے، یہ اندر ہے، یہ باہر ہے، لیکن نہیں، بیٹھ گئے بھی کھلی پڑی جگہ ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، حج ہو نہ ہو بیٹھے۔ یہ تو آدمی کو تحقیق کرنی چاہیے کہ میں عرفات کے میدان میں ہوں یا نہیں ہوں۔ بہرحال اب اپنے والدین کا حج بدل کر رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے،
اب وہ زندہ ہیں لیکن حج پہ نہیں آ سکتے، ان کا حج بدل کرو۔ اگر تم اپنا کر چکے ہو تو پہلے ایک کا کرو، سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے، پہلے والدہ کا کرو پھر والد کا کرو۔ میں پاکستان سے آیا ہوں شوال میں اور میں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ اب اگر آپ حج کریں گے آپ کا حج تمتع ہوگا، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں کہ آپ نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور حج بھی کریں گے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا مروہ کے 6 چکر لگائے، احرام کھول دیا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن اب اگر یہاں موجود ہے تو ایک چکر پورا کر لیں، عمرہ تو ہو جائے گا چونکہ اکثر چکر ہو گئے۔ کہتے جی کہ ہمارے گھروں میں جو حمام ہیں ان میں بیسن جو ہاتھ دھونے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی لگے ہوتے ہیں، اسی میں اندر کھڑے ہو کے اگر ہم وضو کریں بالکل ٹھیک ہے، کیا ہے بھائی؟ حمام آج کل جب بیسن ہے تو اس کا مطلب آپ کا حمام فلش لگا ہوا ہے، فلش کھینچا صاف ہو گیا، پھر تو ایک کمرہ ہی ہے اور کیا ہے، بالکل وضو جائز ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ یہ تو ایک علمی تحقیق ہوتی ہے نا، اگر کسی عالم نے شوال کے روزے جو ہیں ان کے خلاف بات لکھی تو یہاں کی اخباروں میں بھی آ چکا ہے، یہاں کے بعض علماء نے بھی مخالفت کی ہے، تو یہ تو علمی مسئلہ ہے، اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے؟ لیکن بہرحال جمہور کی رائے یہی ہے کہ 6 روزے رکھے جائیں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بچے کا ختنہ کب کریں؟ جب موقع ملے کر لو، جتنا جلدی کرو اچھا ہے، بچے کو تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو 60 سال عمر ہوئی تھی جب ختنہ کیا تھا، حکم ہی اللہ کا تو اس وقت آئے نا۔ جاہلون سے مراد کافر ہے، اذا خاطبهم الجاہلون، جاہلون سے مراد کفار ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر استہزاء کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر جاہل پر بھی آ جاتا ہے، کیوں جاہل تو پھر جاہل ہے نا، کل شیء شیء والجہل لیس بشیء۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ ہم نے مدینہ منورہ گئے تھے، عمرہ نہیں کیا وہاں سے، وجہ کیا تھی؟ اگر عذر کوئی نہیں تھا، وجہ کوئی نہیں تھی تو حنفی مسلک میں آپ پر دم ہے، آپ عمرہ بھی کریں یا فوراً جا کے مدینے سے عمرہ کر لیں، دم نہیں ہوگا۔ باقی آپ نے حج نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، نہ کریں، آپ لاکھ دفعہ عمرے کریں۔ ایک آدمی سنت نہیں پڑھتا ہے، اللہ ہدایت دے، ہم نے تو وہ بھی دیکھے ہیں جو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ تو حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان کے کسی علاقے میں تقریر فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو وہاں بڑا جھگڑا چلا ہوا تھا کہ مردہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یہ جو سماع موتا کا بڑا جھگڑا تھا ان دنوں۔ تو کسی نے شرارت کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور بڑے عشق سے لوگ تقریر سن رہے ہیں، اس جلسے کو خراب کیا جائے، تو اس نے ایک چٹ لکھ کے بھیجا کہ شاہ جی آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اب مقصد یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں سنتے ہیں تو نہ سننے والے نعرے لگانا شروع کر دیں گے، اور آپ کہیں گے بھی نہیں سنتے ہیں تو سننے والے لڑ پڑیں گے۔ تو آپ نے چٹ بڑا فرمایا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے، مردوں کا مجھے کیا پتا۔
تو ہماری تو بھائی یہ حال ہے. ہم اردو کی بات کریں، ہماری زندہ بھی نہیں سنتے، سارے چپ ہو گئے، جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کا بالکل بیوی کی جائیداد میں حصہ ہے، اس کا چوتھا حصہ ہوگا. میں مکے میں رہنے والا ہوں، مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، پھر عمرہ کرنا پڑے گا، میقات ہے. یا ان دنوں مجبوری نہ ہو تو مکہ سے باہر نہ جائیں. اچھا، اور بعض حنفی ہیلا بھی کر دیتے ہیں. ہیلا بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی مدینے سے آتے ہوئے سیدھا مکے نہ آئیں، جموں آ جائیں، بارہ آ جائیں، جدہ آ جائیں، وہاں کچھ رہ کے پھر مکے آ جائیں، تو پھر کوئی جرمانہ نہیں دینا پڑے گا، احرام بھی نہیں باندھنا پڑے گا. یہ باقاعدہ کتابوں میں ہے کہ آدمی طائف سے آ رہا ہے، اذا نوى بستان عرفات، اگر وہ عرفات کی نیت کر لے، وہاں آگے بیٹھ جائیں اور جناب اس کے بعد مکے آئے تو دم نہیں پڑے گی. باقی کہتے ہیں نا جی کہ یہ حنفی ہیلے کرتے ہیں. اللہ کے بندے، ہیلا تو اللہ نے خود بھی سکھایا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑنے کے لیے ان کے مال میں خود اپنا برتن چھپایا تھا کہ نہیں چھپایا تھا؟ کذالک کدنا علی یوسف، اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو ہیلا سکھلایا، ایسا کر کے بھائی کو پکڑ لو. تو ہیلا تو اللہ بھی سکھلاتے ہیں. تو ہیلا وہ حرام ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف. جنت کا دروازہ کتنا ہے؟ 8 دروازے ہیں جناب. ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے، دعا کرو اندر اللہ جانے تو دے، بس اللہ نصیب کر دے. ایک دروازہ بھی، وہ بھی شان والے ہیں نا. حضرت صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے والوں کو روزے والا دروازہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا امت میں، دنیا میں، کہ جس کو 8 دروازے پکار رہے ہوں کہ میرے اندر؟ آپ نے فرمایا تم ہو، تمہیں 8 دروازے پکار رہے ہو. تو ایسے نصیب والے بھی تو ہوں گے، لیکن اللہ تو ہمیں کسی ایک دروازے سے بھی اندر داخل کر دے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين. بسم الله. صحیح بات.